أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال تعالى أيضا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. सबसे पहले हर किस्म की हम्दो सना किबरियाई बुजुर्गी उसी अकेला रब्बुल आलमीन के लिए लायक ज़ेबा है, जो तमाम इंसानियत का पालनहार है, खालिक है, मालिक है। उससे बात उस आखिरुन नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो, जो तमाम इंसानियत के लिए हादी और मुबशिर बनाकर भेजे गए थे। जैसा कि मैंने आपके सामने सूरह ज़िलज़ाल आयत नंबर 7 की तिलावत की है, इस आयत में अल्लाह ने फरमाया कि फमन यअमल मिथक़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा, जो इंसान अमल करता है मिथक़ाल ज़र्रा, ज़र्रे के बराबर अगर कोई मुसलमान अमल करता है अल्लाह उसका सवाब उसको देते हैं। छोटा सा अमल, ज़र्रा किसको बोलते हैं? मुफस्सिरीन ने फरमाया कि चूंटी जो होती है, चूंटी का जो सर होता है, चूंटी का जो हेड होता है, उसे बोलते हैं कि ज़र्रा अरबी जुबान में। यानी कि अगर आप उतना भी अमल करेंगे अल्लाह उसका भी सवाब हमको देगा। चाहे देखने में मामूली सा अमल है, लेकिन थोड़ा सा अमल अगर आप करेंगे अल्लाह उसका भी बदला हमको देगा। इसी वजह से मामूली से मामूली नेकी को एक मुसलमान हकीर ना समझो, क्योंकि कौन सी नेकी कबूल होगी अल्लाह के पास मालूम नहीं, किस नेकी की वजह से अल्लाह ताला हम लोगों को जन्नत भेजेगा मालूम नहीं। इसी वजह से आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहा करते थे कि ला तहक़िरन्न मिनल मअरूफ़ शैअ, मुसलमानों तुम किसी नेकी को हकीर मत समझो। एक छोटा सा नेकी है ना, एक मामूली सा नेकी है ना, इस तरह हकीर नहीं समझना है किसी नेकी को भी।
اصل کیا ہوا کہ ہمارے نبی کے زمانے میں ایک فقیر آیا، آ کر ایک شخص کے پاس مانگنے لگا تو مجھے کچھ دے دو. سامنے والے کے پاس روٹی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا تھا، معمولی سا روٹی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا تھا. فقیر سامنے ہے، وہ پوچھ رہا ہے کہ مجھے روٹی دے دو. یہ انسان روٹی نہیں دیا، یہ روٹی کا ایک ٹکڑا صدقہ نہیں کیا. اللہ نے فرمایا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر آپ رتی برابر بھی عمل کریں گے اللہ اس کا بھی ثواب آپ کو دے گا. اسی وجہ سے آج خطبہ جمعہ میں جس ٹاپک کے تحت کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، عمل معمولی ہے، معمولی سا عمل ہے لیکن ثواب بہت زیادہ ہے. ثواب بہت زیادہ ہے کیونکہ رمضان کا مہینہ جو آنے والا ہے یہ نیکیاں بٹورنے کا مہینہ ہے. اسی وجہ سے آپ کے سامنے معمولی سا عمل جس کا ثواب بہت زیادہ ہے وہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا. سب سے پہلی جو بات ہے معمولی سا عمل ہے، بخاری کی روایت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے ہیں، اے صحابہ بتاؤ میں کس کے حق میں سب سے زیادہ سفارش کروں گا؟ ہمارے نبی کس کے حق میں سفارش کریں گے؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم کو معلوم نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس آپ لا الہ الا اللہ دل کی سچائی کے ساتھ پڑھو، توحید میں رہ کر لا الہ الا اللہ اگر آپ زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے ہمارے نبی ہمارے حق میں سفارش کریں گے. جب ہمارے نبی سفارش کریں گے تو کہاں ملے گا؟ ہم کو جنت میں داخل ہوں گے انشاءاللہ. معمولی سا عمل ہے. آپ مسجد سے باہر جاتی پڑھو لا الہ الا اللہ، دکان میں جب آپ بیٹھتے رہتی پڑھو لا الہ الا اللہ، کبھی بھی آپ چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو. جتنا آپ لا الہ الا اللہ پڑھیں گے ہمارے نبی ہمارے حق میں انشاءاللہ کل قیامت کے دن سفارش کریں گے. معمولی سا عمل ہے. دوسرا جو عمل ہے وہ یہ ہے جب بھی انسان وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھنا ہے. بس وضو کرنے کے بعد 2 رکعت. فضیلت کیا ہے؟ جنت سے. وضو کرنے کے بعد 2 رکعت. دلیل کیا ہے؟ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں اے بلال تمہارا کیا عمل ہے؟ تم چلتے ہو زمین میں لیکن تمہاری قدموں کی آہٹ آتی ہے جنت میں. اے بلال تم زمین میں چلتے ہو لیکن میں نے معراج میں جب جنت مجھے دکھایا گیا میں جنت میں تمہارے چلنے کی آواز سنتا ہوں. اے بلال تم کیا عمل کرتے ہو؟ تو بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں. جب بھی ہم وضو کریں گے صرف 2 رکعت نماز پڑھو بس، چاہے آپ گھر میں وضو کرتے ہو. جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مومن جو ہے نا لا یحافظ الوضوء الا مؤمن، ایک مومن ہمیشہ وضو سے رہتا ہے. وضو ٹوٹ جاتا ہے پھر جا کے وضو کر کے آتا ہے. یعنی کہ اگر آپ ہمیشہ وضو سے رہیں گے، وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ملتی ہے. معمولی سا عمل ہے. 2 رکعت وضو کے بعد نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو جنت ملے گی. تیسرا جو عمل ہے دیکھیے کہ معمولی سا عمل ہے لیکن ثواب لیلۃ القدر جیسا ہے. ایک ہے کہ لیلۃ القدر آپ کو رمضان میں ملتا ہے، معلوم ہے کہ رمضان میں لیلۃ القدر آئے گا انشاءاللہ، لیکن یہ ایک عمل ہے آپ صرف کرنے کی وجہ سے آپ کو لیلۃ القدر کے برابر ثواب ملے گا. حدیث کیا ہے؟ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے. راوی حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور کعب بن ماتع رضی اللہ عنہ، کئی صحابہ نے یہ حدیث ذکر کرتی. یہ حدیث صحیح ہے. حدیث کیا ہے؟ اگر کوئی عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت نماز پڑھتا ہے، 4 رکعت کیسے نماز پڑھنا ہے؟ جس طرح ہم عشاء کی نماز پڑھتے ہو 4 رکعت، جس طرح ایک سلام کے ساتھ پڑھتی اس طرح عشاء کی نماز پڑھتی، اسی طرح اگر کوئی مسلمان عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت پڑھتا ہے کیا ثواب ملے گا؟ یعدل لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دیں گے. لیلۃ القدر جو 80 پر 6 سال عبادت کرنے سے افضل ہے، اتنا ثواب آپ عشاء کی نماز کے بعد کبھی کبھی 4 رکعت اس نیت سے پڑھیے اللہ مجھے لیلۃ القدر کے برابر ثواب دے گا. یہ عائشہ رضی اللہ عنہ بھی اس طرح نماز پڑھتے تھے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، بلکہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ صحیح کہتے ہیں. یعنی کہ کبھی کبھی ہم جو ہے نا عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت پڑھیں گے تو آپ کو لیلۃ القدر کے برابر اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے گا. اسی طرح ایک اور عمل ہے، معمولی عمل ہے بس لیکن ثواب جنت ہے. وہ کیا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ نماز میں صف میں کھڑے ہوتی ہیں ہم لوگ، کبھی سامنے تھوڑا گیپ خالی رہتا ہے، پیچھے والے دیکھتے ہیں کہ سامنے والے صف میں تھوڑا گیپ خالی ہے، وہ آ کے اس گیپ کو فل اپ کرتے ہیں. بس سامنے کوئی جگہ ہے صف میں، آپ جا کے کھڑے ہو جاتے، اس صف کو مکمل کرتے ہیں. حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سد فرجہ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، وہ نماز میں جو صف میں جو گیپ رہتا ہے اس گیپ کو مکمل کرتا ہے، اس کے لیے جنت کی بشارت دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم.
بس آپ جو ہے نا نماز میں جو گیپ رہتا ہے سام میں صف مکمل کر, اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں صف مکمل کرو. اس کی فضیلت کیا ہے؟ اگر آپ سام میں سے چھوڑا بھی گیپ ہے پہلے صف میں, اگر آپ آگے بڑھ جاتے ہیں آپ کے لیے جنت ہے, یاد رکھیں آپ کے لیے جنت ہے. لیکن ہم لوگ کئی مرتبہ اس طرح کیے ہیں. ہاں لیکن ایک مسئلہ یاد رکھے, شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی کتاب الاستحضار النیہ, یعنی کہ ہم لوگ کئی مرتبہ یہ عمل کیے ہیں, سام میں فلپ جگہ خالی تھا, ہم لوگ آ کے کھڑے ہو گئے, لیکن کبھی ہمارے دلوں میں یہ حدیث تھا, کبھی ہمارے دل و دماغ میں یہ حدیث تھا کہ گیپ فلپ کرنے کی وجہ سے اللہ جنت کی بشارت دیتے ہیں؟ نہیں تھا ہمارے. اسی وجہ سے کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے انسان اس کی فضیلت کو ہمیں دل و دماغ میں رکھے, تب چل کر اس کو اچھا سے اچھا ثواب اس کو ملے گا. یاد رکھیں تب چل کر اسے ثواب ملے گا. ہم عمل کرتے ہیں لیکن ثواب کا کوئی دماغ میں نہیں رہتا ہے, وہ عمل کا کوئی ہمارے دل و دماغ میں نہیں رہتا. اس کی ایک اور مثال آپ دیتا ہوں, معمولی سا عمل ہے لیکن تہجد اور لیلۃ القدر کے برابر. دیکھیے حدیث ابو داؤد کی روایت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من غسل واغتسل, جمعے کے دن ایک مسلمان غسل کرتا ہے, اچھی طریقے سے غسل کیا, وبکر وابتکر, مسجد میں سب سے پہلے آیا, ودن الامام, امام کے قریب کھڑا ہو گیا, وصلی رکعتین, جتنا ہو سکے نماز پڑھا. دیکھیے مسجد کو آیا جلد سے جلد, جتنا ہو سکے نفل نماز پڑھا, پھر غور سے خطبہ سنا, تو اس کے لیے کیا ثواب ہے؟ ابو داؤد کی روایت ہے کان له بكل خطوة عمل سنة صيامها وقيامها. وہ جب گھر سے نکلتا ہے, یہ قدم جو رکھتا ہے, یہ قدم کے بدلے 1 سال تہجد پڑھنے کا اور 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں. یہ حدیث ہمارے دل و دماغ میں نہیں آتی ہے. اتنا ثواب, ابو داؤد کی روایت ہے, حدیث صحیح ہے, حدیث صحیح ہے. یعنی کہ اگر آپ جمعے کی نماز کے لیے گھر سے نکلتے یہ قدم رکھتے ہیں, یہ 1 سال تہجد پڑھنے کا اور 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ ہم کو دیتے ہیں. ہاں ہم نے کئی مرتبہ جمعے کی نماز کے لیے گھر سے نکلتی, کبھی ہمارے دل و دماغ میں یہ حدیث ٹھیک ہے. اگر ہم اس دل و دماغ میں, اسی وجہ سے اہل علم نے کہا کہ کوئی بھی جو فضیلت والی حدیث ہے اس پر عمل کرنے سے پہلے اس فضیلت کو جان لو کہ کیا فضیلت ہے, پھر اس کو دل و دماغ میں رکھو, پھر عمل کرنے سے پہلے جو ہے نا اس کو دل و دماغ میں لاؤ کہ یہ عمل کرنے سے اللہ مجھے یہ ثواب دے گا, نماز میں گیپ, صف میں گیپ فل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے جنت دے گا. یعنی کہ اس طرح عمل سے پہلے فضیلت اگر دل و دماغ میں رکھیں گے, اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کا پورا ثواب اللہ تعالیٰ ہم کو دیں گے. تو اسی طرح ایک اور جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ ابو داؤد کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ امرأ صلی قبل العصر 4, عصر کی نماز سے پہلے اگر کوئی مسلمان 4 رکعت پڑھتا ہے, بس عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت پڑھتا ہے, ایسے بندوں پر اللہ تعالیٰ رحم کرتے ہیں, ایسے بندوں پر اللہ تعالیٰ رحم کرتے ہیں. دیکھیں ہم کتنا محتاج ہیں اللہ کے رحم کا. بس آپ جو ہے نا عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت پڑھیں گے, بس نیت دل و دماغ میں ہونی چاہیے کہ اگر میں عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت پڑھوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم کرے گا, یہ حدیث ہمارے دل و دماغ میں ہو. پھر آپ نماز پڑھیں گے, واقعی طور پر اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل, اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا, مکمل اللہ تعالیٰ آپ کو رحم کرے گا. بس عمل سے پہلے اس کی فضیلت جو ہے نا ہمارے دل و دماغ میں جو ہے نا ہونی چاہیے. اسی طرح ایک اور جو عمل ہے وہ معمولی عمل ہے, بلکہ ہر انسان کو دعا یاد ہے, آیت الکرسی تمام کو یاد ہے, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم, تمام کو آیت الکرسی یاد ہے. ترمذی کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ, اگر کوئی مسلمان فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے, امام سلام پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اس کے بعد آپ بولتے ہیں کہ سلام پھرنے کے بعد آیت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ذکر کے بعد, تو آپ کو کیا ملے گا؟ لم یمنع من دخول الجنت الا الموت, صرف جنت پہ جانے کی وجہ سے ایک ہی چیز رکاوٹ بنتی ہے, وہ ہے موت. موت آنے کے بعد انسان کو جنت میں داخل ہو جائے گا انسان. یعنی کہ معمولی سا عمل ہے, یاد رکھیں فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا ہے, لیکن پڑھنے سے پہلے دل و دماغ میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آیت الکرسی پڑھنے کی وجہ سے مجھے جنت میں داخلہ دے گا. ہو سکتا ہے کہ آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے ہماری موت ہو جائے تو حسن خاتمہ مانی جائے گی, یاد رکھیں. اسی وجہ سے کیونکہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے ان من اشراط الساعہ فجأۃ الموت, اللہ تعالیٰ اچانک موت دے گا, قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. آپ دیکھتے نوجوان تھا لیکن سڈن اس کی موت آ گئی. ہم دیکھتے کہ اسے واقعہ, یہ رمضان تھے, یہ رمضان کئی لوگ نہیں. یعنی کہ کبھی انسان جو نا نیکی کو حقیر مت سمجھو, کبھی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھو, کیونکہ ایک ایک نیکی بڑی قیمتی رکھتی ہے, یاد رکھیں.
جیسا کہ اکریمہ جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، جنہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے حدیث تفسیر کا علم انہوں نے حاصل کیا، انہوں نے کہا کہ کل قیامت کے دن باپ اپنے بیٹے کے پاس جا کر بولے گا کہ میرے بیٹے، میں دنیا میں تجھ پر خرچ کیا، تجھے پالا پوسا بڑا کیا، آج مجھے ایک نیکی دے دے بس۔ یہ باپ ایک ایک نیکی کا محتاج رہے گا، اپنے بیٹے کے پاس جا کے پوچھے گا۔ وہی ماں اپنی بیٹی کے پاس جا کر بولے گی میری بیٹی، میں نے دنیا میں تجھے پالا پوسا بڑا کیا، لیکن آج مجھے ایک نیکی دے دے بس۔ اسی وجہ سے کبھی نیکی کو حقیر مت سمجھو۔ اسی وجہ سے ابو عبیدہ قاسم بن سلام کے کتاب الامثال، اس میں انہوں نے ذکر کرتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان چھوٹی سی نیکی کو اگر چھوڑ دے گا، بہت بڑا خسارے میں اٹھائے گا، بہت بڑا نقصان میں رہے گا وہ، کیونکہ یہی نیکی ہے جو ایک مسلمان کو جنت تک لے کر جاتی ہے۔ تو اسی طرح ایک اور جو عمل ہے، معمولی سا عمل ہے، وہ یہ ہے کہ آپ چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اگر آپ 100 مرتبہ پڑھیں گے، یاد رکھیں سبحان اللہ بحمدہ 100 مرتبہ پڑھیں گے، آپ کے لیے کیا ہے؟ آپ کے سمندر کے اتنے بھی گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیں گے۔ من قال سبحان اللہ بحمدہ 100 مرہ، اگر کوئی 100 مرتبہ سبحان اللہ بحمدہ پڑھتا ہے، حطت عنہ خطایا وان کان مثل زبد البحر، سمندر کے کف کے برابر بھی اس کے گناہ ہو اللہ اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ بس معمولی دکان میں بیٹھے رہتے پڑھو سبحان اللہ بحمدہ 100 مرتبہ۔ اسی طرح ایک اور حدیث صحیح مسلم کی روایت میں دیکھیے کہ سبحان اللہ، صرف سبحان اللہ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، صرف سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ فَيُكْتَبْ لَهُ 1000 حسنہ، اس کے نام اعمال میں 1000 نیکی لکھی جائے گی، 1000 نیکی، صرف 100 مرتبہ سبحان اللہ۔ بس آپ مسجد سے آپ نکل کے گھر جاتے جاتے پڑھ سکتے ہیں، آپ 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے سے بس 1000 نیکی اللہ تعالیٰ ہمارے نام اعمال میں لکھتے ہیں۔ فَيُكْتَبْ لَهُ حسن، یعنی کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ جو نا 1000 برائیاں ہمارے نام اعمال سے اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں۔ بس سبحان اللہ ہم کو پڑھنا چاہیے، معمولی سا عمل ہے۔ اسی طرح ایک اور جو عمل ہے وہ یہ ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پروگرام چلتے ہیں مسجد میں، اور رمضان بھی آنے والا ہے، رمضان میں دروس چلتا ہے، فجر میں، مغرب میں، عشاء کے بعد اس طرح دروس جو چلتا ہے، آپ صرف بیٹھ کر چل جائیے بس، آپ صرف بیٹھ کر۔ کئی لوگوں کو تمل نہیں آتی ہے، یا تو کئی لوگوں کو اردو نہیں آتی ہے، وہ اردو بیان میں نہیں بیٹھتے ہیں، کئی لوگوں کو تمل نہیں آتی ہے، وہ اردو بیان میں نہیں بیٹھتے ہیں، اسی طرح کئی لوگوں کو اردو آتی نہیں ہے، وہ لوگ تمل بیان، یعنی کہ اگر آپ کو زبان آئے نہ آئے، جہاں مجلس دین کا مجلس ہوتا وہاں بیٹھ کر بس۔ رمضان میں بہت سارے بیانات ہونے والے، اسی طرح پروگرام ہونے والی، مسجد میں ہو کہیں بھی ہو، آپ تھوڑا بیٹھ کر چل جائے، فائدہ کیا ملے گا؟ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مشہور حدیث ہے وہ، اللہ تعالیٰ جو ہے نا جبریل فرشتوں سے پوچھتے ہیں میرے جو بندے جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں؟ فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تیرے بندے مجلس کے، ذکر کی مجلس میں بیٹھے ہوئے، ذکر کا مجلس مطلب وہ نہیں کہ اللہ 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 اللہ، یہ بدعت ہے، یاد رکھیں۔ امام خطابی نے کہا کہ اس طرح جو مجلس جو ہوتی ہے اللہ اللہ اللہ، یہ سب بدعت ہے، یہ سب ذکر نہیں ہے۔ اصل جو بیانات جو مسجد میں چلتے ہیں، جو مسجد میں جو پروگرام چلتے ہیں، اگر وہ انسان اس مجلس میں بیٹھتا ہے، فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تیرے بندے جو ہے نا تیرے کلام سنتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں مجلس میں، تیرے بیانات سنتے ہوئے مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ میں تمام کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ جو بھی بیان سننے کے لیے مسجد کو آتا ہے، کہیں پروگرام کو جاتا ہے، اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ ایک فرشتہ کہتے ہیں اے اللہ تعالیٰ، ایک انسان جو ہے نا صرف آ کے بیٹھ کے چلا گیا، بس صرف آ کے 1-2 منٹ بیٹھ کے چلا گیا بس، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، یہ وہ قوم ہے اللہ تعالیٰ کبھی ان کو محروم نہیں کرے گا۔ وہ انسان جو 1 سیکنڈ کے لیے آ کے مجلس میں بیٹھا تھا، بیان میں بیٹھا تھا، اس کے گناہ کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے، اس کے گناہ کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے۔ اسی وجہ سے جو پروگرام جو چلتے ہیں، بیانات جو چلتے ہیں، چاہے کہیں بھی ہو، آپ وہاں بیٹھو۔ اگر آپ کو اردو سمجھ میں نہیں آتا، فضیلت حاصل کرنے کے لیے بیٹھو، انگلش سمجھ میں نہیں آتا، انگلش کے بیانات فضیلت حاصل کرنے کے لیے بیٹھو۔ اسی طرح ایک بات یہ بھی یاد رکھے، یوٹیوب وغیرہ میں جو بیانات جو چلتے ہیں، اگر کوئی مسلمان اس حدیث کو دل و دماغ میں رکھے گا کہ اس مجلس میں بیٹھنے کی وجہ سے اللہ میرے گناہوں کو معاف کرتا، علم حاصل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ آسان کر دیتا۔ اگر آپ یوٹیوب میں کوئی بیانات سنتے ہیں، آپ کے دل و دماغ میں یہ حدیث لانا چاہیے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الجنہ، جو علم حاصل کرتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔
اگر آپ یوٹیوب میں کوئی بیانات سنتے ہیں، صحیح عالم کا یاد رکھیں، بدعتی علماء کا نہیں، گمراہ عالم کا نہیں، صحیح عالم، صحیح منہج، صحیح عقیدے کا ہونا چاہیے. ایسے عالم کا آپ بیان سنتے ہیں، آپ کے دل و دماغ میں یہ حدیث ہے، علم حاصل کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ آسان کر دیتی ہیں. انشاءاللہ یہ بھی آپ کے لیے فٹ ہو جائے گا، یاد رکھیں. علم نے فرمایا کہ معنوی طور پر یہ حدیث بھی شامل ہوتی ہے. یعنی کہ ہم جو ہے نا جب بھی بیانات سنتے ہیں ہمارے دل و دماغ میں ہونا چاہیے کہ جو بھی دین کی مجلس میں بیٹھتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. اسی طرح ایک اور جو معمولی سا عمل ہے، ہم لوگ کبھی دوستوں کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں، محفل میں بیٹھے رہتے ہیں، کبھی 4-5 دوست بیٹھتے ہیں تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ کسی کے بارے میں غیبت ہوتی ہے نا مجلس میں، کسی کے بارے میں غیبت ہوتی ہے، وہ بولتا ہے کہ وہ انسان ویسا ہے، زید ویسا ہے، وہ ویسا ہے. ہم لوگ مجلس میں بیٹھتے ہیں، آپ میں سے کوئی اٹھ کر جو غیبت کرتا ہے ایک انسان، آپ میں سے کوئی بولتا ہے کہ آپ بھائی اس طرح مت بولو، آپ زید کے بارے میں برا بلا مت بولو، آپ صرف اتنا بولتے ہیں، بس آپ صرف اتنا بولتی کہ اے بھائی زید کے بارے میں اس طرح غیبت مت کرو، آپ اے بھائی عمر کے بارے میں اس طرح غیبت مت کرو. فائدہ کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ذب عن عرض اخی کان حقا علی اللہ ان یعتقہ من النار. بس اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم سے آزاد کر دے گا. بس وہ بولنے کے لیے جو ہے انسان کے اندر جو ہے نا یہ ہونا چاہیے کہ میں بولوں، سامنے والا کوئی غیبت کر رہا تو آپ بولو کہ بھائی اس طرح مت بولو، آپ اس طرح مت، بس اتنا بولنا ہے آپ کو. بس سامنے والے کہ کوئی انسان کسی کی غیبت ہو رہا تھا، کسی کی بے عزتی کرتا ہے، آپ صرف اتنا بولو کہ بھائی آپ خاموش رہ جاؤ، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کی گارنٹی دیتا ہے. اسی وجہ سے ایک مسلمان کی عزت کعبہ سے بڑھ کر ہے، جیسا کہ حدیث جو ہے نا مشہور ہے. اس کے بعد ایک اور جو چیز ہے، جیسا کہ رمضان بھی آنے والا ہے، وہاں لوگ آپ دیکھتے ہیں کئی لوگ افطار کراتے ہیں، لاکھوں روپے دے کے مسجد میں افطار کراتے ہیں، یا تو کئی لوگ لاکھوں روپے دے کے صدقہ و خیرات رمضان میں لوگ زیادہ کرتے ہیں. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جو ہے نا جس طرح تیز ہوا چلتی ہے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ و خیرات کرتے تھے رمضان میں. کئی لوگ آپ دیکھیں گے لوگ رمضان میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں. کئی لوگ غریب بھی جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ کیا کریں؟ دیکھیں عمل معمولی ہے لیکن ثواب بڑا ہے. ایک مالدار جو انسان لاکھوں روپے صدقہ کرتا ہے، مریضوں کو کھلاتا ہے، رمضان میں افطار کراتا ہے، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن آپ سچے دل سے یہ بولتے ہیں کہ لو ان لی مالا لعملت بعمل فلان. ترمذی کی روایت ہے، آپ سچے دل سے بولتے ہیں اللہ تعالیٰ میرے پاس بھی 1 لاکھ روپے ہوتا تو میں بھی جو ہے نا غریبوں کو افطار کراتا. اللہ تعالیٰ میرے پاس بھی 2 لاکھ روپے ہوتا تو میں بھی مسجد بننے کے لیے پیسہ دیتا. اللہ تعالیٰ یعنی کسی 2 لاکھ کی بات نہیں، آپ بولے کہ اللہ تعالیٰ میرے پاس بھی 500 روپے ہوتا تو میں بھی جو نا فلاں غریب کو صدقہ کرتا. آپ کو بھی حدیث میں آتا ہے کہ فہما فی الاجر سوا. 1 لاکھ روپے مالدار جو صدقہ کرتا ہے اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا، آپ کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا، کیونکہ آپ نے سچے دل سے اللہ سے مانگا تھا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے، علیم بذات الصدور. اللہ ہمارے دلوں کی بات اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اسی وجہ سے بس سچے دل سے ہونا چاہیے. بلکہ کہا حدیث میں آتا ہے کہ من سأل اللہ الشہادہ بالصدق، یعنی کہ ایک مسلمان گھر میں بیٹھ کر سچے دل سے شہادت کی موت مانگتا ہے، سچے دل سے. بلکہ شہادت کی موت کتنی بڑی فضیلت ہے. شہادت کی موت اگر کوئی مسلمان اپنی جان کو اللہ کے راہ میں قربان کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی روح کو پرندے کے پیٹ میں رکھ دیتے ہیں، وہ پرندہ اللہ کے عرش کے نیچے لٹکا ہوا رہتا ہے. شہادت کی موت بڑی عظیم موت ہے، یاد رکھے. بلکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ اپنے قبر میں زندہ رہتے ہیں، اللہ اسے لوگوں کو رزق پہنچاتا ہے. پارہ نمبر 2 میں اللہ نے فرمایا کہ بل احیاء عند ربہم یرزقون. لیکن شہادت کی موت بڑی عظیم موت ہے. لیکن ایک مسلمان گھر میں بیٹھ کر سچے دل سے بولتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کی موت دے دے. وَإِن مَاتَ عَلَى فِرَاشِ بَلَّغَهُ اللَّهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ. اگر اس کی موت بستر پر بھی ہو اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا مقام، شہادت کا جو ثواب ہے اللہ تعالیٰ اس کو دے دے گا. بس یہ کہ ہمارے دلوں کا ایگزام ہے، یاد رکھیں ہمارے دلوں کا امتحان ہے. اگر ہمارے دل میں سچی نیت ہے، اللہ تعالیٰ میرے پاس بھی 10 روپے ہوتا تو میں بھی غریب کو صدقہ دیتا، اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل 10 روپے صدقہ کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کے نام اعمال میں لکھ دیں گے. اسی وجہ سے یہ جو نیکی بٹورنے کا مہینہ ہے، انسان دین بڑا آسان ہے. بس انسان جو ہے نا جتنا ہو سکے جو ہے نا نیکی جو ہے نا یہ کرے. اسی طرح ایک اور جو ہے نا کہ رمضان میں افطار کے لیے اگر آپ کو نہیں ہو سکتا کم از کم پانی پلا دیجیے، کسی کو پانی پلا دیجیے. یہ معمولی عمل نہیں ہے پانی پلانا. ایک زانیہ عورت ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ نے اسے جنت دے دی. یاد رکھیں کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے معمولی سا عمل تھے پانی پلانا. اگر ہم ہو سکے تو سفر میں ہم کبھی نکلتے ہیں 10 باٹل لے لیجئے، بس میں بانٹ دیجئے. یعنی تو شادی وغیرہ کی محفل میں آپ بولے کہ میرے طرف سے پانی ہوگا، یعنی تو کوئی بھی ایسی اس طرح محفل ہوتا ہے، بیان کا کسی کا بھی موقع ہوتا ہے، آپ بولے کہ میرے طرف سے پانی کا باٹل ہے. کتنا خرچہ ہوتا ہے؟ 500 روپے زیادہ سے زیادہ.
نہیں ہو سکتا تو کم از کم ایک باٹل اپنی زندگی میں کسی نہ کسی غریب کو صدقہ کیجیے. کیونکہ امام قرطبی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر کسی مسلمان کے گناہ اگر زیادہ ہیں، اس کے گناہ اگر زیادہ ہے، وہ کسی غریب کو پانی پلا دیجئے، اللہ اس کے پورے گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ زانی عورت ایک پانی پلانے کی وجہ سے اللہ نے اسے کیا دے دیا؟ جنت دے دیا اللہ نے. اسی وجہ سے نیکیوں کو بھی حقیر مت سمجھو. معمولی سا عمل ہے لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہم کو جو ہے نا جنت دیتا ہے. لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ صرف مالدار ہی صدقہ کرنا چاہیے. غریب 20 روپے کا باٹل پانی لے کے صدقہ کر سکتا ہے نا، کم از کم اتنا تو کریں. 20 روپے کا باٹل لے کر کسی غریب کو دے دیجیے جو وہاں باہر بیٹھتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا. معمولی سا عمل ہے لیکن ثواب جو ہے نا بہت زیادہ ہے. اسی طرح ایک اور جو چیز ہے، ہم لوگ جو ہے نا جیسا کہ دن میں 3 وقت کھاتے ہیں، کبھی کبھی یعنی کہ رمضان بھی آنے والا ہے، ہم انسان ہمیشہ کھاتا ہے. کھانے کے بعد اگر آپ بولتے ہیں کہ سچ الحمدللہ، صرف آپ کو کیا بولنا؟ الحمدللہ. کھانے کے بعد ثواب کیا ملے گا؟ روزے کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب دے گا. دلیل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الطائم الشاکر کالصائم الصابر. اگر کوئی انسان کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر بجا رہتا ہے، الحمدللہ اللہ نے مجھے کھلایا ہے، الحمدللہ. پانی پینے کے بعد انسان بولتا ہے کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے پانی پلایا ہے. انسان ایک چائے پینے کے بعد ہوٹل میں بولتا ہے کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے جو ہے نا چائے پلایا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے مکمل روزہ رکھنے کے برابر اللہ تعالیٰ سے ثواب دیں گے. بس معمولی سا عمل ہے لیکن انسان عمل کرنے سے پہلے یہ فضیلت ہمارے دل و دماغ میں ہونی چاہیے. اسی طرح ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، کئی بیوہ ہمارے پاس ہیں، کئی بیوہ عورتیں ہیں، جیسا کہ معلوم ہے کہ آپ خاندان میں بھی ہوں گے یا کوئی اسی چنئی میں کئی بھی ہو سکتی ہیں بیوہ. آپ کو اگر معلوم ہے کہ بیوہ ہے، آپ اس کو جو ہے نا ہو سکے تو اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ کیجیے. آج کا ماحول ہے ماشاءاللہ، فون پے ہے، گوگل پے ہے. دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر آپ کو معلوم ہے کوئی انسان بولتا ہے کہ ہمارا خاندان میں فلاں بیوہ ہے، آپ اسے فون پے میں 500 روپے 1000 اپنی حیثیت کے مطابق بھیجیے. ثواب کیا ملے گا؟ الساعی علی الارمل والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ. جہاد کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دیں گے. صحیح بخاری کی روایت ہے. بیوہ پر صدقہ کرنا جہاد کے برابر ثواب ہے، یاد رکھیں. اسی وجہ سے انسان اپنی حیثیت کے مطابق اللہ 100 روپے صدقہ کیجئے، بس اس حدیث کو دل و دماغ میں رکھ کر اللہ تعالیٰ جہاد کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب دے گا. اسی طرح آخر میں جو بات ہے، ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں. قرآن کئی لوگ موبائل میں قرآن پڑھتے ہیں، کئی لوگ مصحف میں قرآن پڑھتے ہیں. افضل اور بہتر ایک مسلمان ڈائریکٹ مصحف سے قرآن پڑھے. کیوں؟ کیونکہ بیہقی کی روایت. دیکھیے معمولی عمل ہے. قرآن آپ موبائل سے اس کے پڑھیے، آپ دکان میں قرآن رکھ لیجیے مصحف. اگر آپ مصحف سے قرآن پڑھیں گے، بیہقی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سر ان یحب اللہ ورسولہ فلیقرأ فی المصحف. اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرے، زید یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کے رسول مجھ سے محبت کرے، زید کو چاہیے کہ کس سے قرآن پڑھے؟ مصحف سے قرآن پڑھے. صرف مصحف سے قرآن پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں. یعنی کہ ایک معمولی سا عمل ہے لیکن اللہ کی محبت اگر کسی کو مل جاتی ہے، فرشتے بھی ایسے بندوں سے محبت کرتے ہیں اور دنیا والے بھی ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں. یعنی کہ یہ کچھ اعمال تھے جو معمولی سا عمل ہے لیکن ثواب جو ہے نا سمندر جیسا ہے. خطبے کا جو خلاصہ یہ ہے، اگر کوئی مسلمان کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، ایسے انسان کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے. جب ہمارے نبی سفارش کریں گے تو اسے کیا ملے گی؟ جنت ملے گی. دوسرا جو عمل ہے، وضو کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیے. دل و دماغ میں یہ بات رکھیے کہ وضو کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہم کو جنت دیتے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. واقعی طور پر اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کریں گے، اللہ ہم کو جنت میں داخلہ دیں گے. اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت، دل و دماغ میں یہ بات رکھیے، عشاء کی نماز کے بعد اگر کوئی مسلمان 4 رکعت پڑھتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دیتے ہیں. یہ حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے. اسی طرح جمعے کی نماز کے لیے ایک مسلمان جب گھر سے نکلتا ہے، ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ 1 سال روزہ رکھنے کا اور 1 سال تہجد پڑھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں. شرط ہے کہ ایک مسلمان یہ عمل کرنے سے پہلے دل و دماغ میں یہ حدیث ہونی چاہیے. اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد، اسی طرح عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے بندوں پر رحم کرتے ہیں. دنیا میں کئی مصیبت سے انسان ہوتا ہے، بزنس میں، کبھی گھر کا ٹینشن، کبھی آپ اس نیت سے عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت پڑھیے، اللہ تعالیٰ مجھے سکون دے دے، اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرما. ضرور اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے گا. اس حدیث کو دل و دماغ میں رکھ کر پڑھیے. اسی طرح صف میں کوئی گیپ ہے نماز کے وقت اور اس گیپ کو فل اپ کرتے ہیں. تراویح میں جو ہے نا گیپ رہتا ہے، پہلے صف میں پہلے اگلی صف کو مکمل کرنا، تھوڑا گیپ آپ فل اپ کرتے ہیں. بس
سامنے کوئی نماز پڑھنے کی جگہ خالی ہے، آپ وہاں جا کے کھڑے ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے لیے جنت ہے۔ اسی طرح ایک اور جو عمل ہے، مجلس ہے، دین کا مجلس ہے، جہاں بیانات ہوتے ہیں، جہاں کئی بیانات ہوتی، وہاں آپ کھڑے ہو جائیے، بس وہاں آ کر بیٹھے، یہ 1 منٹ یا 2 منٹ ہی کیوں نہ ہو، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور جو عمل ہے، کبھی مجلس میں کبھی بھائی کسی کی غیبت کرتے ہیں، آپ بولتے ہیں کہ بھائی اس کی غیبت مت کرو، بس آپ صرف اتنا بولتے ہیں کہ بھائی زید کی غیبت مت کرو، عمر کی غیبت مت کرو، اتنا بولنے کی وجہ سے اللہ تعالی ہم پر جو ہے نا جہنم کو حرام کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک مسلمان کم از کم جو ہے نا صدقے کے لیے پانی کا استعمال کرے، پانی کا صدقہ کرے، کیونکہ پانی کے صدقے سے انسان کے کتنے بھی گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جب بھی انسان چائے پیتا ہے یا کھانا کھاتا ہے، کچھ بھی کھائے، کھانے کے بعد بولے کہ الحمدللہ، کھانے کے بعد الحمدللہ بولے، اسے روزہ رکھنے کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دیں گے۔ اسی طرح جو بیوہ عورتیں ہیں ان پر بھی صدقہ کیجئے، اللہ جہاد کے برابر ثواب دیتے ہیں۔ اسی طرح قرآن اگر انسان ڈائریکٹ قرآن سے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ورفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ اقول قولی هذا واستغفر الله الذی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة وفي فلسطين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل شهداءهم وارحم موتاهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل شهداءهم وارحم موتاهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وترك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.